اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اولڈ سٹیزن یعنی بوڑھے شہریوں کے حوالے سے اسلامی قوانین اور اسلامی جو طرز معاشرت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر زیرو چیز کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا گیا اور اسلام سب سے زیادہ کمزوروں، ضعیفوں اور محتاجوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول کہ ہم جن کی جوانیوں سے استفادہ اٹھاتے ہیں بڑھاپے میں ان کے حقوق کا کیوں نہ خیال رکھیں۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جوانی میں اولاد نے اگر اپنے والدین سے ان کی جوانی میں کتنی ان سے سہولتیں حاصل کی، معاشرے نے، ملک نے، ملت نے اسلام کے احکامات کے مطابق جوانی میں ان لوگوں کی خدمات حاصل کی، اور جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں تو اسلام ہر حال میں ان کی عزت کا حکم دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے آدمی کا ادب و احترام اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں، 3 جن کی توہین صرف اور صرف منافق کر سکتا ہے، کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے کہ بوڑھے آدمی کی جو توہین ہے اس کے ساتھ بدتمیزی، بوڑھے آدمی کے ساتھ برے انداز کے ساتھ بات کرنا، یہ صرف اور صرف منافق کر سکتا ہے، کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت ابی حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث نقل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بوڑھے آدمی کے ساتھ جو بے ادبی کا معاملہ کرتا ہے وہ صرف منافق ہی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر عالم کی جو توہین ہے، علم رکھنے والے آدمی کی جو توہین کرتا ہے وہ بھی صرف منافق کر سکتا ہے، مسلمان کسی عالم کی بھی توہین نہیں کر سکتا۔ اور تیسرے نمبر پر عادل حکمران یعنی عدل کرنے والا اگر بادشاہ ہے تو اس کی بھی توہین صرف منافق کر سکتا ہے، مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث نقل ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بوڑھے آدمی کی تعظیم کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی مقرر کر دے گا، پیدا فرما دے گا کہ جب وہ آدمی بوڑھا ہوگا تو وہ اس کی ضرور تعظیم کرے گا۔ یعنی اسلام ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلے نظام دیتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ نے اپنی جوانی میں بوڑھوں کا خیال رکھا تو کل جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ کسی بندے کو پیدا کر لے گا جو آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بوڑھوں کا ادب نہیں کرتا، بزرگوں کا ادب نہیں کرتا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اولڈ سٹیزن، بوڑھے آدمیوں کا خیال اسلام بہت زیادہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ اگر کسی لائن میں کھڑے ہیں، کسی بینک میں، کسی ہاسپٹل میں، کسی پبلک پلیس میں، تو سب سے پہلے تو ریاست کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ اولڈ سٹیزن کے لیے الگ انتظام کیا جائے، ہر پبلک پلیس پہ ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ لیکن اگر بالفرض ریاست کی طرف سے انتظام نہیں ہے تو پبلک مقامات پر جہاں بھی بوڑھے جاتے ہیں، اگر وہ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں، کسی پبلک پلیس پہ ہیں، کسی بھی مقام پہ ہے، تو نوجوانوں، بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے بوڑھوں کو وہاں پریارٹی دیں، ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں اور سب سے پہلے ان کا کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا بھی آسان کر دے گا اور آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے میں بوڑھوں کا خیال نہ ہو۔ اگر بوڑھا آدمی روڈ پہ آ جائے تو اس کو ٹریفک سے پار کروانا، سڑک پار کروانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے، اسٹوڈنٹس کو چاہیے، طالب علموں کو چاہیے، نوجوان تاجروں کو چاہیے کہ بوڑھوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں، بوڑھوں کا خیال کریں۔ اور ہماری اسلامی سوسائٹی کی یہ شان ہے کہ مغرب جہاں اسلام پہ اتنا زیادہ عمل اس طرح نہیں ہوتا تو وہاں اولڈ ہاؤسز بن گئے ہیں، وہاں بوڑھے آدمیوں کو اولڈ ہاؤسز میں رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اسلامی معاشرے کی وہ رمق
جو مشرق میں ابھی باقی ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بوڑھوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. چند اگر کوئی لوگ بوڑھوں کی عزت نہیں کرتے یا کچھ اولڈ ہاؤسز کی طرف کوئی اقدام ہو رہا ہے تو یہ ان کی تنزلی ہے. بوڑھی شخصیات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی بہترین تربیت ہو جاتی ہے. کیونکہ بوڑھا آدمی 100 سال پہلے والی سوچ رکھتا ہے. آپ کا بچہ 100 سال آگے والی سوچ رکھے گا تو وہ 100 سال پچھلی موجودہ 100 سال اور آنے والے 100 سال کے ساتھ اس بچے کی تربیت ہو جاتی ہے. یعنی دادے اور دادی اور نانے اور نانی کے ساتھ اگر کوئی بچہ پروان چڑھتا ہے، ان کی تربیت میں رہتا ہے، ان سے کوئی باتیں سیکھتا ہے، تو اس بچے کی زندگی میں 100 سال کے پرانے واقعات، پرانی تہذیب، موجودہ 100 سال اور آنے والے 100 سال بھی اس کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. آج ہمارے معاشرے کی تنزلی کی ایک صورت یہ بھی بن رہی ہے کہ ہم نے بوڑھوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے نئی نسل نے اس الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دور میں، سوشل انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا کم کر دیا ہے. اگر ہم اپنی نانیوں دادیوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں تو ہمارے بچے ایک تہذیب کے ساتھ باقاعدہ تربیت کے انداز میں داخل ہو جائیں گے کہ وہ پرانی تہذیب، ماضی سے بھی جڑ جائیں گے اور مستقبل کے اچھے آئیڈیاز تو ان کو باقی ذرائع سے ضرور ملیں گے، لیکن بزرگوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اپنے تابناک اور شاندار ماضی سے متعارف ہو جائیں گے. تو آئیے آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا خیال کریں گے اور اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک نظریاتی، روحانی تعلق قائم کریں گے تاکہ ہمارا ماضی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. جو قومیں ماضی کے ساتھ اپنا تعلق بناتی ہیں، وہ شخصیات کے لحاظ سے ہو، زمانے کے لحاظ سے ہو، جس انداز کے ساتھ بھی ماضی کے ساتھ آپ کا تعلق رہے تو ماضی کی اس تعلق کی وجہ سے آپ حال اور مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.